تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو زندگیوں میں جو ہے سکون اطمینان بہت ضروری چیز ہے، اور یہ سکون اور اطمینان کیسے ہوگا؟ جب انسان کے اندر تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی، جھکنا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کون؟ اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے کہا ہے نا، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے لباس کیوں کہا؟ تو اس لیے لباس کہا کہ انسان جو ہے لباس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سجاتا ہے نا، زینت دیتا ہے۔ تو شادی بیاہ جو ہے وہ خاص طور پر انسان اچھے لباس شادی بیاہ کے موقع پہ ہی بنواتا ہے کہ میری شخصیت اچھی دکھے، میں اچھی نظر آؤں، ہے نا۔ اور دوسرا لباس جو ہے وہ انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ بغیر لباس کے انسان کو سردیوں میں باہر نکلنا پڑے تو انسان ٹھٹر کے مر ہی جائے گا، ہے نا۔ اور اگر گرمی بہت ہے اور باہر نکلے بغیر لباس کے تو سورج کی تپش سے انسان کی جلد کیا ہو جائے گی؟ جل جائے گی، اس کی جو چمڑی ہے وہ جل جائے گی۔ اسی طرح سے ساتھیوں، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کے زندگی میں جو ہے نا، ان کے غموں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی مصیبتوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے نا، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ شیٹل کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے لیے بن جاتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے لیے جو کہا کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لباس تو ہوتا ہے نا۔ لباس سے زیادہ جسم کے قریب کوئی چیز ہوتی ہے نہیں۔ تو گویا یہ ایک اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بول کر میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ نکاح کے بعد جو ہے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو کہ اب ان کا ساتھ دنیا کا کوئی انسان اتنا قریب نہ ہو جتنا وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، نظر انداز کرتے ہوں، سمجھ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہوں، اعتبار کرتے ہوں۔ تو یہ جو قرب کا وہ لفظ ہے جس نے میاں اور بیوی کے جو بنیادی تعلق ہے اس کو اچھی طرح واضح کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ نے کہا قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سمجھ رہے؟ تو ازدواجی زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جو دی ہے، یہ دین اسلام نے شادی کو وقت گزارنے کے لیے نہیں دیے، خالی کوئی سبب نہیں بنایا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عمل بتایا کہ میاں بیوی جو شادی کرتے ہیں وہ پوری زندگی اکٹھا گزارنے کا وہ عہد کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ دیکھو اللہ رب العزت نے نا شادی کا جو مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے سچی محبت جو ہوتی ہے نا، ایک انسان کو اپنی بیوی سے ہو اور بیوی کو اپنے شوہر سے، اور سچی محبت جو ہوتی ہے نا وہ ہاتھوں کے ملنے سے نہیں ہوتی، یہ دل کے ملنے سے ہوتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو جو شادی کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ دلوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے ایک جوڑ ہوتا ہے۔ جیسا علماء کہتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، سر سے نہیں پیدا کیا۔ سر سے نہیں پیدا کیا، اگر سر سے پیدا نہیں کیا، کیوں؟ اگر سر سے پیدا کرتے تو وہ شاید ایسا ہوتا کہ بھئی سر پہ بٹھا کے رکھو بیوی کو۔ پاؤں سے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی نہ بنا لے بندہ، سمجھ رہے؟ بلکہ پسلی سے یہ پیدا کیا۔ پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھو پسلی جو ہوتی ہے نا، محبت کے ساتھ دل کے قریب رکھا جائے بیوی کو، یہ جو پسلی ہوتی ہے نا وہ دل کے قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے جب میاں بیوی دونوں میں محبت اور پیار کی زندگی گزرے گی نا تو گھر کے اندر سکون ہوگا۔ سمجھ رہے؟ تو زندگی میں جو شادی ہے، یہ جو مقصد ہے زندگی ہے، اس کے ذریعے انسان کیا کرے؟ ایک تو گناہوں سے بچتا ہے، بیوی نے اپنے شوہر کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے نا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کا قرب ملے گا نا، گھر میں برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی، بدنگاہی نہیں ہوگی، غلط کام نہیں ہوگا، پھر اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ سمجھ ہے؟ تو ازدواجی زندگی جو ہے، انسان چونکہ ایک ساتھ رہتا ہے تو بہت تحمل سے، بردباری کے ساتھ انسان کو گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی معاملہ۔ لیکن کامیاب زندگی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس کے اندر برداشت ہو، تحمل مزاجی ہو۔ سمجھ رہے؟ تحمل مزاجی کہتے کس کو ہے؟ برداشت کرنا، نبھانا، یعنی انسان کسی بھی بات پر ضد میں آ کے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے،
بلکہ اگر کوئی بات سامنے آ بھی جائے انسان کے تو ہم ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں یا زبان سے کچھ بولیں. اکثر ہم سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے یا انسان جوان ہے، اکثر غلطی کر جاتے ہیں اور ذرا سی بات پر میاں بیوی میں کیا ہو جاتا ہے، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دلائل شروع ہو جاتے ہیں، بات بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ تو لکھے پڑھے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ بھی وہ غلطی کر جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ اسی لیے جو ہے انسان کو بہت نبھا کر بات کرنا چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، وہ ڈاکٹر تھا اور اس کی بیوی بھی ڈاکٹر تھی اور دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے ڈاکٹر میں. تو دونوں 30 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ان کے اندر جدائی ہو گئی. کتنے سال زندگی گزارے؟ 30 سال. وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک دن اس کے شوہر دیر سے آئے. ایک دن شوہر جو ہے کلینک ہاسپٹل جانے کے لیے دیر سے گئے اور وہ جو ہے جلدی میں جو ہے برش کیا اور کچن کی جو سینک ہے جسے ہم بیسن کہتے ہیں، برتن وغیرہ دھلتے ہیں کچن میں، تو اسی میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ کر کے شوہر چلا گیا، پانی نہیں ڈالا. تو بیوی جب پیچھے سے آئی تو اس نے دیکھا، وہ بہت غصہ ہوئی اور جب اس کے شوہر واپس آئے تو بیوی تو پہلے ہی غصے میں تھی. تو اس نے جو ہے بھڑک گئی بیوی کہ آپ کے اندر ذرا بھی سلیقہ مندی نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آتا ہے کوئی بیسن میں اس طرح تھکتا ہے اور سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہوتا ہے نا، تیش میں آ جانا، تمہیں ادب نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو اتنی چھوٹی سی بات پر کیا ہوا، بات بڑھ گئی اور نتیجہ کیا ہوا، دونوں میاں بیوی کی طلاق ہو گئی. جبکہ بات کتنی چھوٹی سی تھی اور کون تھے؟ پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے. سمجھ رہے؟ پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے. تو انسان جو زندگی ہے، زندگی کا جو زاویہ ہے، اس میں بہت سمجھ کر، نبھا کر، ایک دوسرے کو معاف کر کے، اور اگر کوئی بات ہمیں کہنی بھی ہے تو دھیرے سے کہیں، آرام سے کہیں، آہستہ سے کہیں. یعنی 30 سال گزرنے کی بھی انہوں نے لاج نہیں رکھی کہ بھی ہمارے 30 سال گزر گئے، لیکن غصہ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں جدا ہو گئے. تو اسی لیے جو ہے نا، تحمل جو ہے زندگی میں یہ بہت ضروری ہے، نبھانا، برداشت کرنا. اللہ رب العزت ہم سب کو برداشت کرنے والا، عافیت کے ساتھ نبھانے والا، درگزر کرنے والا بنائے. یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. تو ہمیشہ یہ بات ہمیشہ ہم یاد رکھیں، کوئی بھی ناموافق حالات آ جائے، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، وہ یہی سوچے کہ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. صبر کر کے، عقل مندی کے ساتھ وقت گزر جائے گا. اللہ رب العزت تھوڑے دن بعد اللہ ہمارے حالات کو سازگار بنا دیں گے اگر ناساز حالات ہے تو. جب انسان اس طرح سے سوچتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور تسلی دیتا ہے ایک دوسرے کو زندگی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، حالات سازگار بننے لگتے ہیں، انسان زندگی اچھی گزارنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو چاہے وہ میاں بیوی کی زندگی ہو، چاہے وہ گھر والوں میں کسی کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ ہو، جھکنا، جو ہم نے کہا نا عاجزی، جھکاؤ شروع میں، یہ بہت ضروری ہے انسان کے اندر. اسی طرح تحمل مزاجی بھی بہت ضروری ہے. اچھا، ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، اپنے شوہر کی برائی جو ہے کسی اور سے کرے. سمجھ رہے کہ بھئی میرے شوہر کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. یہ شوہر اپنی بیوی کی برائی کسی اور سے کرے تو دیکھو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو کبھی بھی اللہ رب العزت نے شوہر کا مقام اتنا زیادہ بڑا بتایا ہے کہ شوہر اگر کہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ اپنی ماں باپ کے گھر نہیں جانا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو. حالانکہ گنہگار تو شوہر ہوگا، لیکن بیوی پر یہ فرض ہے کہ شوہر کی بات مانے. اتنا زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے. تو اسلام نے شوہر کے اتنے حقوق بتلائے ہیں، اسلام نے شوہر کے اتنے حقوق بتلائے ہیں. تو جب بندہ برائی کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نا دل کو دل سے چونکہ راہ ہوتی ہے
تو جو بیوی اگر شوہر کی پیٹھ پیچھے کسی کے پاس اس کی برائی کرتی ہے تو اس کے شوہر کے دل میں آٹومیٹک جو ہے بیوی کی جو ہے نا محبت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے انسان محبت کرے نا تو اللہ کی رضا کے لیے اپنوں سے محبت کرے، نبھائے، معاف کرے، درگزر کرے. اللہ کو یہ رشتہ اتنا محبوب ہے میاں بیوی کا کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا ہی بنایا ہے. اور یہ رشتہ اتنا محبوب ہے، آپ سوچیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کو محبت سے دیکھتے ہیں. کتنی بڑی بات یہ کہا جو ماں باپ کو محبت سے دیکھتے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو محبت سے دیکھتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ انہیں محبت سے دیکھتے ہیں. پھر کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ بری چیز جو لگتی ہے جس سے آسمان بھی عرش بھی، اللہ کا آسمان بھی جو ہے وہ ہل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق. اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ کہا کہ ماں باپ سے رشتہ توڑنے سے آسمان ہل جاتا ہے؟ نہیں. یعنی اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو کتنی اہمیت دی کہ اللہ کے نبی کہہ رہا اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اگر کسی کو ہوتا تو وہ شوہر ہوتا. سمجھ رہے؟ تو بہت اہمیت ہے. اسی لیے ہم نبھائیں، معاف کریں، درگزر کریں، اللہ سے محبتوں کو مانگیں، اللہ سے استقامت کو مانگیں، تحمل مزاجی کو مانگیں، عاجزی اور جھکاؤ کو مانگیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا مومن کی صفت میں عاجزی اور جھکاؤ ہے نا، درگزر کرنا، نبھانا اور معاف کرنا. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ